الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حدیث میں آتا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جن کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی جن کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں دین کے لیے بیٹھے ہیں نا، یہ سمجھ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ میرے نبی کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، جس اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کو دین کی سمجھ دی، اپنی نیندوں کو قربان کر کے، تبھی تو آپ یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ لوگ سو رہے ہیں، کچھ موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ فلموں گانوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو سمجھ عطا فرمائی ہے کہ ہمارے دین کی بات ہو رہی ہے، ہمارے اسلام کی بات ہو رہی ہے، ہمارے قرآن کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ایمان کی بات ہو رہی ہے، اس لیے آپ یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور جب یہاں آپ آ کر بیٹھے ہیں تو آپ کا یہ بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها، رات کے تھوڑے سے حصے میں دین کی بات سیکھنا یا سکھانا یہ رات بھر کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں دین کی بات سیکھنا یا سکھانا، تو یہی تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آم کے آم ہیں اور گٹھلیوں کے بھی دام ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے مرنے والے کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا، انہیں بھی ہم مثال کریں گے اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ یہ نیندیں قربان کر رہے ہیں، حضور کا فرمان ہمارے سامنے ہے۔ نبی فرماتے ہیں تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها، کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اگر تم دین کی بات سیکھو گے یا دوسروں کو سکھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نفلی پوری رات کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، چاہے وہ 1 گھنٹہ سیکھی جائے یا آدھا گھنٹہ سیکھی جائے یا 2 گھنٹے لگیں، پوری رات ایک طرف مصلی بچھا کر نفلی عبادت کی جائے اور ایک طرف دین کی بات، اسلام کی بات، قرآن کی بات کی جائے تو اللہ کی عزت کی قسم اس میں اللہ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدل سکتا ہو کوئی مائی کا لال؟ ایک نے بدلنے کی کوشش کی تھی، وسیم رضوی کتے نے، قرآن کی ایک آیت 26 آیتوں کو بتایا اس نے، خود ہی بدل گیا۔ آج خون کے آنسو رو رہا، وہ جیل میں پڑا ہوا، بولے بچا لو مجھے، میرے گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، میری بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا، میرے بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور جن لوگوں کے کہنے پر اس نے اسلام کو چھوڑا تھا نا انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ آج وہ خون کے آنسو رو رہا ہے، دنیا کا بھی کتا بن گیا ہے اور جہنم کا بھی کتا بنے گا انشاءاللہ۔ حضرات، تو قرآن بدلا نہیں جا سکتا، نبی کا فرمان چینج نہیں ہو سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ زمانہ بدلتا رہے گا لیکن قرآن 1445 سال ہجرت کو ہو گئے لمسم، لیکن حضرات آج تک
قرآن کا ایک لفظ نہ بدل سکا، نہ قیامت تک بدل پائے گا، ایک حروف نہیں چینج ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا، کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو جائے گی، پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ دنیا چاہتی ہے مٹا دیا جائے اسلام کو، دنیا چاہتی ہے ختم کر دیا جائے اسلام کو، اسلام نیست و نابود ہو جائے گا۔ اب کوئی بکری کا بچہ ہے اسلام جو اس کو ختم کر دو گے، جو اسے ذبح کر دو گے؟ اسلام کو تم آج پہلی کوشش نہیں کر رہے ختم ہونے کی، بلکہ جب سے اسلام آیا ہے کوششیں ہو رہی ہیں اور لوگ ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مٹ گئے اسلام کو ختم کرنے والے، لیکن اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، اور میرا اسلام مٹ نہیں سکتا۔ اسلام نہیں مٹایا جا سکتا حضرات، کیونکہ یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمہارے رب کے نزدیک پسندیدہ مذہب مذہب اسلام ہے۔ کیسے مٹ سکتا ہے؟ عزیزان محترم، برادران ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں دین کی بات سیکھنا یا سکھانا یہ رات بھر کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ بھائی سوتے تو ہم روزانہ ہیں، باتیں چوراہوں پر بیٹھ کر روزانہ کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر موبائل روزانہ چلاتے، لیکن یہ محفلیں، یہ جلسے، یہ باتیں روزانہ سننے ہمیں نہیں ملتی۔ اس لیے جب بھی یہ پروگرام ہوا کرے اس میں شرکت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری رات سے زیادہ 1-2 گھنٹے کے اندر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لکھتے ہیں علماء، لکھا ہے کہ آخرت کے بارے میں لمحہ برابر غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔